ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ اس آیت کو کل ہم نے پڑھ لیا تھا، ایک دفعہ دوبارہ اس کا معنی اور ترجمہ جو ہے وہ دہراتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے تخلیق کیا السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش اور پھر مستوی ہوا اپنے عرش پر، یدبر الامر سب معاملات کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ کوئی بھی سفارشی نہیں ہے، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ان صفات والا جن صفات کا پیچھے ذکر ہوا، یہ تمہیں میں کہتا ہوں تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو پس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس آیت کے اندر توحید پر دلیل عقلی کا ذکر تھا اور اس چیز کا بیان تھا کہ وحی سے مراد کیا ہے۔ اگلی آیت جو ہے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے اثبات آخرت۔ اس آیت میں آخرت کا یعنی کہ قیامت کا اثبات ہوگا، اور جو پچھلی آیت نمبر 2 کے اندر جو بات کی تھی کہ انذر الناس وبشر الذین آمنوا، اس کی تفصیل ہوگی، اثبات قیامت، اور جو آیت نمبر 2 میں کہا تھا کہ لوگوں کو خبردار کر دے اور لوگوں کو بشارت سنا دے، بعض لوگوں کو خبردار کرے گا نبی اور بعض لوگوں کو خوشخبری سنائے گا، اس کی تفصیل جو ہے وہ اس آیت کے اندر بیان ہوگی۔ تو کہا کہ الیہ مرجعکم جمیعا، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر قیامت کا اثبات ہے، اور یہ قیامت کا اثبات جو ہے وہ تین طریقوں سے اس آیت کے اندر قیامت کا اثبات ہوگا۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، پہلا جملہ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف ہی سے مراد کون ذات ہے؟ یہ پیچھے جس کو کہا نا کہ یہ تمہارا رب ہے، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ تو اب بتایا کہ جب وہ تمہارا رب ہے، تمہیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، اور بالآخر تم نے لوٹنا بھی اسی کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اس میں، اور ہم نے واپس لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے کہ اگر تو انسان نے واپس لوٹ کے اللہ تعالیٰ کے پاس نہ جانا ہو، کسی اور ذات کے پاس جانا ہو، تو انسان شاید کسی اور کی عبادت کر بھی لے، لیکن چونکہ انسان نے واپس لوٹ کے بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو اسی لیے یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی اپنی عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں پر اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ تم نے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ جس طرح سورہ یاسین کے اندر ہے 23ویں پارے کے شروع میں کہ وہ جو نیک بندہ تھا جس نے اپنی قوم کو کہا کہ رسولوں کی بات مان لو، اس نے کیا کہا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور پھر آخر کار لوٹ کے بھی ہم سب کو اسی کے پاس جانا ہے۔ تو جب لوٹ کے دوبارہ اسی کے پاس جانا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کی عبادت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے اور اسی کو حساب کتاب دینا، تو پھر عبادت بھی اسی ذات کی کرنی چاہیے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کہ بالکل برحقیقت ہے، سچا وعدہ ہے کہ تم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ دوسرا جملہ ہے جس کے اندر قیامت کا اثبات ہے۔ اور تیسرا جملہ کیا ہے؟ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی وہ ذات ہے کہ یبدأ الخلق، جو تخلیق کی ابتدا کرتی ہے، وہ ذات ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتی ہے، ثم یعیدہ، اور پھر اس کو دوبارہ لوٹاتی ہے۔ یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح دوبارہ سے اس کو لوٹائے گا، مخلوق کو دوبارہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اور اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ تو یہ 3 جملوں کے اندر قیامت کا اثبات کیا۔
الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اس کے بعد جو ہے کیا ہے، انذار کی اور تبشیر کی وضاحت ہے کہ وہ جو کہا تھا کہ نبی لوگوں کو خبردار بھی کرتا ہے اور نبی جو ہے وہ لوگوں کو خوشخبری بھی سناتا ہے، اس کی وضاحت ہے. وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو دوبارہ سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے دے ان لوگوں کو، لیجزیہ تاکہ بدلہ دے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. اور بدلہ کس طرح دے دے، بالقسط انصاف کے ساتھ، بدلہ دے دے انصاف کے ساتھ. اور یہ تو ایک گروہ ہو گیا جن کو بشارت دینی ہے. اور دوسرا کیا ہے، والذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہیں، لہم شراب من حمیم ان کے لیے کیا ہے، کھولتا ہوا پانی ہے. حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، اور شراب ان سے مراد کیا ہے، پینے کی چیز. لہم شراب ان کے لیے پینا ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہے. اور یہ سب کیوں ہے، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بسبب ما کانوا یکفرون، بسبب ما کانوا یکفرون، یہ با سببیہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کے بعد میں نے لفظ سبب نکالا. تو اس کا سبب کیا ہے، ان کو کیوں شراب من حمیم ان کے لیے کیوں ہے، کھولتا ہوا پانی کیوں ہے، عذاب علیم کیوں ہے؟ تو اس کا سبب بتایا کہ اس کا سبب ان کا کفر ہے، بما کانوا یکفرون. اس کے بعد آیت نمبر 5 کے اندر دوبارہ عقلی دلیل ہے توحید پر، توحید کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیل کا تذکرہ ہوگا. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ذات وہ ہے، والذی وہی ہے کہ جو جعل الشمس ضیاء جس نے سورج کو چمکتا ہوا، والقمر نورا اور چاند کو روشن بنایا ہے. وہی ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو روشن بنایا ہے. اور وقدرہ منازل اور مقرر کیا ہے اس چاند کو، مقرر کیا ہے، اندازہ لگایا ہے اس چاند کی، منازل منزلوں کے اعتبار سے. اس چاند کا اندازہ مقرر کیا ہے اس کی منزلوں کے اعتبار سے، یعنی کہ اس کی مخصوص منزلیں ہیں کہ چاند جو ہے وہ پہلے بالکل باریک سا ہوتا ہے، پھر آہستہ بڑھتے 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 جو ہے وہ مکمل چاند ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ گھٹنا شروع ہوتا ہے اور دوبارہ سے چاند جو ہے وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دوبارہ جب چاند ظاہر ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مہینہ، نیا مہینہ شروع ہو گیا. تو اب یہاں پر یہ اس کا سبب بتایا جائے گا کہ یہ جو چاند کی جو منازل ہیں یہ کیوں ہے. تو کہا کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم جان لو عدد السنین سالوں کی گنتی، والحساب اور حساب کتاب کو، یعنی کہ جب یہ سالوں کا جو حساب ہے، سالوں کا آنا اور جانا جو ہے یہ موقوف ہے مہینوں پہ، اور مہینوں کی آمد و رفت جو ہے اس کا پتہ چلے گا چاند کے ذریعے. تو کہا کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. تو ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، ما خلق اللہ ذالک نہیں پیدا کیا اللہ نے اس سب کو، الا بالحق مگر بالحق، بالحق کا مطلب ہے مگر کسی حقیقت کے اظہار کے لیے، الا بالحق الا لاظہار الحق، الا لاظہار الحق. یہ جو با ہے یہ لام کے معنی میں ہے، بالحق میں جو با ہے یہ لام کے معنی میں ہے، اور الحق سے پہلے جو ہے وہ مضاف معذوف ہے. تو بالحق لاظہار الحق. قرآن مجید میں اکثر جہاں پر بالحق کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں پر وہ لاظہار الحق معنی میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق نہیں کیا، سورج کو، چاند کو، اور اس کی جو منازل کو طے کیا ہے. اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے جان لیتے ہو سالوں کا حساب اور اپنے دوسری چیزوں کا حساب تم کر سکتے ہو. لیکن یہ جو پورا سب کچھ تخلیق ہوا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے حق کا اظہار کرنا چاہتا ہے. اور وہ حق کیا ہے جس کا اظہار مطلوب ہے، کون بتائے گا؟ سر کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، جی بالکل، کیونکہ اس نے ہی سب کو بنایا. جی. تو یہ جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ توحید پر عقلی دلیل ہے، توحید پر عقلی دلیل ہے. باقی لوگ جاگ رہے ہیں یا سو گئے ہیں؟ جی شیخ صاحب جاگ رہے ہیں. اچھا جاگ رہے ہیں، نہیں کہ جواب نہیں آیا نا، آسان سے سوال کا جواب نہیں آیا تو اس لیے میں نے کہا شاید
تو جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں بات کی تھی نا، آیت نمبر 3 میں، کہ وہ دلیل عقلی تھی توحید پر، پہلی دلیل عقلی توحید پر تھی، وہ آیت نمبر 3 جو تھی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. تو یہ جو آیت نمبر 5 ہے، یہ دوسری دلیل عقلی ہے، دوسری دلیل عقلی ہے. تو اور کس چیز پر؟ توحید پر، توحید پر عقلی دلیل ہے. تو یفصل الآیاتی، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو. اللہ جو ہے وہ اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو اور اپنے دلائل کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھتے ہیں. تو وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ ان دلائل کو پہچانتے ہیں، اور وہ ان دلائل کے ذریعے توحید کو پہچان لیتے ہیں. وہ ان دلائل کے ذریعے توحید کا ادراک کر لیتے ہیں، توحید تک پہنچ جاتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. سورت کا جو ہم نے پہلا حصہ بتایا تھا، اس میں کتنے عقلی دلائل کا تذکرہ تھا؟ 3. تو یہ آیت نمبر 6 جو ہے، یہ تیسری عقلی دلیل ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، اختلاف کا مطلب ہے اس کی گردش میں، ان کے آنے اور جانے میں، گردش لیل و نہار میں. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور اس میں کہ جو پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، اور ان فی ما خلق اللہ فی السماوات والارض. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ یہاں پر یہ جو ما ہے، ما خلق اللہ فی السماوات والارض، اس کا عطف پڑ رہا ہے اس فی کے اوپر. تو جس طرح یہ اختلاف کے اوپر، جس طرح ان فی جو ہے یہ اختلاف پر داخل ہے، اسی طرح ان فی اس کے اوپر ما کے اوپر بھی داخل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح ہے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار وفی ما خلق اللہ فی السماوات والارض، ان دونوں چیزوں میں، رات اور دن کی آنے اور جانے میں، گردش لیل و نہار میں بھی، اور جو کچھ بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے، اس سب کے اندر، اس سب کے اندر کیا ہے؟ لآیات، دلائل ہیں. لآیات، دلائل ہیں. کس چیز کے دلائل ہیں؟ توحید کے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں. لیکن کس کے لیے؟ لقوم یتقون، اس قوم کے لیے جو کہ تقوی والی قوم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والی ہے. بلکہ یہاں پر مراد یتقون سے موحدون ہے، وہ لوگ جو کہ توحید والے ہیں. تو توحید والے جو ہوتے ہیں وہ رات اور دن کی جو آنا اور جانا ہے، رات اور دن کا جو اختلاف ہے اس میں، اور بلکہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، ان سب چیزوں سے وہ توحید پر استدلال کرتے ہیں. وہ ان تمام چیزوں سے توحید پر استدلال کرتے ہیں. تو یہ تیسری دلیل عقلی ہے اس بات توحید کے لیے، جو کہ اس سورت کے پہلے حصے میں دی گئی ہے. شاید جو اوپر والی آیت ہے، آیت نمبر 5، اس میں یعنی کہ یعلمون کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر یتقون کا استعمال نہیں کیا گیا، حالانکہ وہاں سے بھی ہمیں توحید کا پہلو جون سا وہ اجاگر ہوتا ہے. ہاں، تو جو یعلمون ہے، علم جو ہے یہ ایک الگ صفت ہے، اور یتقون جو ہے یہ ایک الگ صفت ہے. یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں پوری کائنات کے اندر موجود جو نشانیاں ہیں، کیا یہ نشانیاں ہر ایک کو فائدہ دیتی ہیں؟ جی نہیں. علماء کے اقوال مختلف ہو گئے ہیں. کیا یہ نشانیاں جو کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہیں، کیا اگر یہ ہر ایک کو فائدہ دیتی ہیں تو پھر سب لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ سب لوگ توحید کو مان کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں، فائدہ ہر کسی کو دیتے ہیں، لیکن وہ تسلیم جون سا ہے، وہ آمنت باللہ، وہ تو کوئی کوئی قبول کرتا ہے نا. نہیں، فائدہ دینے سے وہی مراد کہتے یہ ہے کہ اب یہ پوری مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ ہی کوئی فائدہ آپ کو دے سکتی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی بہت مشکل کوئی فلسفیانہ کوئی دلیل تھی، یا بڑی آسان سی بات تھی؟ کیا خیال ہے؟ آسان سی بات تھی. لیکن وہ پورا معاشرہ جو ہے، وہ پورا معاشرہ وہ اس آسان سی بات کو سمجھ پا رہا تھا؟
نہیں نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دلائل ہوتے ہیں نا، دلائل، بعض دفعہ ان دلائل کو سمجھنے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور انسان بالکل واضح اور آسان سی دلیل کو بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو دلائل آسمان میں اور زمین میں اور پوری کائنات میں جو دلائل پھیلے ہوئے ہیں توحید کے، یہ دلائل تو سب کے لیے ہیں، لیکن یہ فائدہ صرف انہی لوگوں کو دیتے ہیں، فائدہ صرف انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو جن کے اندر ان سے فائدہ اٹھانے کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے. تو جو لوگ جو ہے وہ ان دلائل سے استفادہ اور ان دلائل کے اوپر غور کر کے حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ ان دلائل سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہا ہے کہ یفصل الآیات لقوم یعلمون، کہ یہ دلائل تو سب کے لیے ہیں لیکن بالآخر اس سے فائدہ انہی کو ہوتا ہے جو کہ علم رکھنے والے لوگ. اسی طرح یہاں پر کہا لقوم، شاہ صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ایک انگریزی کیلنڈر ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایک اسلامی کیلنڈر ہے، اب جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ فالو کرتا ہے یعنی کہ جو چاند کو فالو کر کے، یعنی کہ اس پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نا اس کی، لیکن جو انگریزی کیلنڈر ہے وہ اس کو فالو نہیں کرتا. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ڈفرنس ہو سکتا ہے. کس میں ڈفرینس ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. یہ بات تو واضح ہے نا کہ یعنی اسلامی کہ کیلنڈر جو ہے وہ چاند کے حساب سے چلتا ہے، اور لیکن جو انگلش ہے وہ جو ہے وہ اس کو چاند کو فالو نہیں کرتے. تو پھر کیا ہوا؟ اس لیے یعلمون کا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نیچے یتقون کا استعمال کیا گیا، اوپر جو سا وہ یعلمون ہے. تو یعلمون کہنے سے اس بات کا کیا تعلق ہے کہ ہم جو ہے مسلمانوں کے ہاں جو ہے وہ اسلامی چاند والا کیلنڈر ہے اور انگریزوں کے ہاں جو ہے وہ شمسی کیلنڈر ہے؟ نہیں اس بھائی میں نا، میں یعنی کہ سمجھ نہیں پا رہا. اب دیکھیں نا، یعنی کہ دن اور رات کے آنے جانے میں، ٹھیک ہے، جی وہ ہاں جی. نشانیاں ہیں. اسی طرح جو یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اوپر والی آیت میں، جی یہ دیکھیں، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. جی اب اس میں یعنی کہ چاند کی جو سی وہ منازل بنا دیا، اس کی بیسیکلی نہیں میں سمجھ پا رہا. یہ یعلمون، اب یتقون پرہیزگاروں کے لیے نہیں نشانی ہے. سر اس میں سر جی جی بتائیے. یعلمون کے ترجمہ علم رکھنے والوں کی بجائے وہ جو جاننا چاہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لقوم یعلمون، نہیں ادھر مراد یہ ہے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں، اور ادھر علم سے مراد کیا ہے؟ ادھر علم سے مراد ہے قابلیت، استعداد، دلائل کو سمجھنے کی استعداد، وہ مراد ہے. یہاں پر علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ لکھائی جانتے ہیں یا پڑھائی جانتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے. نہیں سر، یہ نہیں، جو جاننا چاہیں، مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس اندر علم کی جستجو ہو، علم کو حاصل کرنے کی. یفصل الآیات لقوم یعلمون. میرا خیال ہے چلیں. اگر میرے پاس یہ قرآن پاک ہے، اس میں ترجمہ یہ ہے، تو ہاں اس جی. سے یہ مسئلہ عرفان بھائی کا بڑا ایزی حل ہو سکتا ہے کہ جو علم رکھنے کی، علم کو حاصل کرنے کی جستجو رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ نشانی ہے. چلیں اس مسئلے کو ہم انشاءاللہ حل کریں گے پھر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مائک پلیز ذرا آپ نے بند کر لیں، مائک بند کر لیں. یہ ایک بہن نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے، پوچھیں جی بہن. سر اس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو یعلمون پر بحث کر رہے ہیں، تو وہ حدیث بھی جو ہے نا، کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تو اس میں بھی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا، جاننے والے، یعنی جو عقل رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر انشاءاللہ ہم مزید دیکھیں گے کہ کیا اشکال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے کفار انشاءاللہ. میں سر اگر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، صحیح علم کو جاننے کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے، تو یقیناً وہ یہ جو قرآن پاک میں اتنی جو چیزیں، نشانیاں اللہ نے بیان کی ہے، تو وہ اس کو حاصل کر کے وہ مسلمان ہو سکتے ہیں، توحید کو مان سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن وہ سوال کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر یعلمون کیوں ہے، یعلمون کا کیا تعلق ہے یہاں پر. تو یہ بات عرفان بھائی یہ سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. ذرا ہم اپنا آج کا سبق مکمل کر لیں، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج ہم پہلا باب جو ہے نا وہ مکمل کر لیں، آیت نمبر 17 تک. ٹھیک ہے. کہاں پہنچے تھے جی ہم؟ ہاں یہاں پر. تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، اس آیت کے اندر وعید ہے کفار کے لیے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یرجون لقاءنا، جو عقیدہ نہیں رکھتے ہماری ملاقات کا. لا یرجون کا معنی کہ میں کیا کر رہا ہوں؟
جو امید نہیں رکھتے، نہیں یہاں پر معنی کیا ہے؟ رجا یہاں پر عقیدہ کے معنی میں ہے. رجا کا معنی کبھی ہوتا ہے امید، اور کبھی یہ خوف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یہ عقیدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہمارے سے ملاقات کا عقیدہ نہیں رکھتے. ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر، راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر. وطمئنوا بها، اور اسی کے ساتھ وہ مطمئن ہو گئے ہیں، یعنی کہ اسی میں انہوں نے دل لگا لیا ہے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے، ہمارے دلائل سے غفلت برتتے ہیں. اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. اب ذرا آپ سب لوگ توجہ کریں. اوپر بات ہوئی تھی کہ یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، 3 دلائل توحید ذکر کیے، 3 عقلی دلائل ذکر کیے توحید کو ثابت کرنے کے لیے. پہلی دلیل کیا تھی؟ کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے، اور 6 دنوں میں اس کو تخلیق کیا، پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا ہے، اور تمام معاملات کی تدبیر وہ کرتا ہے. تو تمہیں چاہیے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اور اس کے علاوہ اس سے کوئی زبردستی کسی کو چھڑوا بھی نہیں سکتا. یہ پہلی دلیل تھی. دوسری دلیل کیا تھی؟ کہ آسمان میں سورج کو روشنی والا، اور چاند کو جو روشنی دی ہے وہ اسی نے دی ہے، چاند کی منازل اسی نے طے کی ہیں، تاکہ تم جو ہے وہ اپنا حساب کتاب کر سکو. اور یہ جو اللہ نے سارا کچھ پیدا کیا، یہ توحید کے اظہار کے لیے پیدا کیا، تاکہ لوگ ان مخلوقات کے ذریعے اس کے وجود پر اور اس کی وحدانیت پر استدلال کر سکیں. اور پھر کہا کہ ہم یہ جو اپنی دلائل بیان کرتے ہیں، یہ علم والے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر یعلمون سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، تفکر اور تدبر کرتے ہیں. اس کے بعد تیسری دلیل بیان کی، اس کے اندر دوبارہ سے یہاں پر پچھلی آیت کے اندر سورج اور چاند کا تذکرہ کیا، اب اس آیت کے اندر تذکرہ کیا لیل و نہار کا، اور پھر عمومی طور پہ تمام مخلوقات کا تذکرہ کیا. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور پھر کہا کہ یہ لآیات لقوم یتقون. تو یہ جو سارے دلائل ہیں توحید کے، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے ہیں جو شرک سے بچتے ہیں. اب یہ جو اگلی آیت ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ وعید ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے وعید ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مخلوقات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید کا ہے، ان سے اعراض کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو لوگ ان دلائل سے اعراض کرتے ہیں، اور ان دلائل میں غور و فکر کر کے توحید کے نتیجے تک نہیں پہنچتے. تو یہ جو آیت نمبر 7 کے آخر میں کہا گیا نا غافلون، یہ دراصل مقابل ہے اوپر والی 2 آیتوں میں جن کا تذکرہ ہوا ہے، یتقون کا اور یعلمون کا. یہ ان کے مقابلے میں یہ ہے غافلون. تو آپ دیکھیے کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا جرم بیان کیا. ان کے 3 جرم جو ہے نا اس آیت میں بیان ہوئے ہیں، بلکہ 4 جرم بیان ہوئے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، پہلا جرم تو یہ ہے کہ یہ ہمارے سے ملاقات کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے. آپ کو توجہ ہے؟ جی سر. جی سر. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سے ملاقات کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے. دوسری بات یہ ہے کہ ورضوا بالحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو کر بیٹھ گئے ہیں. اور وطمئنوا بها، یہ انہوں نے اپنا دل بھی دنیا میں ہی لگا رکھا ہے. اور چوتھا جو ان کا جرم ہے وہ ہے والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم کہ یہی لوگ، عن آیاتنا، ہمارے دلائل سے، غافلون، غافل رہتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بے پرواہ ہوتے ہیں. تو وہ جو اوپر جو لوگ جن کا تذکرہ ہوا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے دلائل فائدہ دیتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ یعلمون اور یتقون سے کون لوگ مراد ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد دلائل سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اعراض نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو غافلون جو ہے نا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو یعلمون ہیں اور یتقون ہیں. تو ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں والذین هم عن آیاتنا غافلون. تو امید ہے کہ اس سے جو ہے وہ آپ کے ذہن میں یہ یعلمون اور یتقون کا مفہوم واضح ہو گیا ہوگا کہ لوگوں کے 2 گروہ ہیں.
ایک گروہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں تفکر اور تدبر کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ لوگ یعلمون کہلاتے ہیں, یہ لوگ یتقون کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں چاہے یہ لوگ جو ہے یہ لکھنا بھی نہ جانتے ہوں, چاہے پڑھنا بھی نہ جانتے ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ لوگ کون ہیں؟ یعلمون میں شامل ہیں اور یتقون میں شامل ہیں. لقومی یعلمون اور لقومی یتقون میں شامل ہیں. اگر اس کے مقابلے میں ایک شخص جو ہے وہ بہت بڑا سائنسدان ہو, جس طرح اسٹیفن ہاکنگ تھا, تو وہ جو ہے وہ کائنات کے بڑے بڑے رازوں کے اوپر سے پردے اٹھاتا ہو اور بڑے بڑے اس نے جو ہے وہ کارنامے پیش کیے ہوں, لیکن وہ ان دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توحید تک نہ پہنچ پائے, اللہ تعالیٰ کی توحید پر تک جو ہے وہ نہ پہنچ سکے اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال نہ کر سکے, تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بندہ لقومی یعلمون میں اور لقومی یتقون میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کون سے گروہ میں ہے؟ وہ ان میں ہے والذین هم عن آیاتنا غافلون. تو اب یہ دو گروہوں کا تذکرہ ہو گیا, اور آگے جو ہے پھر ان دونوں کے لیے الگ الگ جو ہے وہ انجام کا تذکرہ ہوگا. ابھی آپ بتائیے کچھ واضح ہوا یا نہیں؟ جی سر. جی سر. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر لوگوں کے دو گروہ ہیں. آپ نے سورہ آل عمران کا آخری جو رکوع ہے نا, اس کے آغاز میں اگر آپ دیکھیں کہ ان فی اختلاف کس طرح ہے کہ ایک سیکنڈ, سورہ آل عمران کا آخری رکوع, ہاں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ان فی اختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں, لآیات نشانیاں ہیں, لأولی الالباب ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں, لأولی الالباب. وہاں پر جن کو اولی الالباب کہا گیا نا, یہاں پر وہی لوگ ہیں جن کو یعلمون کہا گیا, یہاں پر وہی لوگ ہیں جن کو یتقون کہا گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ وہ ان کو اولی الالباب کیوں کہا ہے. سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی میں بات کر رہا ہوں, آیت نمبر 190 ہے. تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں, اور ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں تفکر کرتے رہتے ہیں. اور جب وہ اس تفکر کے بعد, اس تفکر کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ تو نے یہ کائنات جو ہے بے فائدہ بے مقصد نہیں بنائی, بلکہ اس کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے. سبحانک فقنا عذاب النار, اے اللہ تو اس چیز سے پاک ہے, تو بے مقصد کائنات کو تخلیق کرے تو بس ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. تو اصل میں جو اولو الالباب ان کو کہا وہاں پر سورہ آل عمران کے اندر, اور یہاں پر ان کو کہا کہ لقومی یعلمون اور لقومی یتقون, تو یہ تمام لوگ ایک ہی گروہ ہے, یہ ایک ہی گروہ ہے, لیکن اس کے مختلف اوصاف ہیں, اس کے مختلف اوصاف ہیں. اس کے مقابلے میں جو گروہ ہے وہ یہ ہے والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور یہ ان کا جرم کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم مخلوقات میں غور و فکر کر کے توحید کے نتیجے تک نہیں پہنچتے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جب ذکر کیا تو اب ان لوگوں کا انجام پہلے ذکر ہوگا کہ یہ جو گروہ ہے اس کا انجام کیا ہے. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون, یہ جو گروہ ہے ان کا ٹھکانہ آگ ہے, ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے. بما کانوا یکسبون, یہ با کون سا ہے؟ گیارہ با جارہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن یہاں پر ہم جب با کے بارے میں پوچھتے ہیں نا کہ کون سا ہے, تو وہ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ جارہ ہے یا نہیں. با تو جارہ ہوتا ہی ہے, لیکن با جارہ بھی 14 قسم کا ہوتا ہے نا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ان میں سے کون سا ہے. تو جنہوں نے سببیہ کہا ہے ان کا جواب درست ہے, بسبب ما کانوا یکسبون. ان لوگوں کا جو ٹھکانہ آگ ہے یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے, اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں کی جو کمائی ہے اس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ آگ ہے. اب جب اس گروہ کے انجام کا تذکرہ کیا تو اب دوسرے گروہ کے انجام کا تذکرہ ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے.
اب یہاں پر آمنوا وعملوا الصالحات سے کون سا گروہ مراد ہے؟ سر وہ یعلمون اور یتقون. ہاں بالکل، سر یہ وہی یعملون اور یتقون. بالکل یہ وہی لوگ ہیں جن کو سورہ آل عمران میں لأولی الالباب کہا تھا، یہاں پر یونس میں جن کو کہا ہے لقوم یتقون لقوم یعلمون، یہ وہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف اوصاف ہیں، گروہ ایک ہی ہے. مختلف اوصاف ہیں اور گروہ ایک ہی ہے. اور ان کا وصف کیا ہے؟ ان کا وصف کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ سر یہ دنیا اللہ سے ملاقات کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کو ہی نہیں سب کچھ سمجھتے، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. جی اور اللہ کوئی کو اور ساتھ بتائے گا؟ کوئی اور بتائے گا؟ یہ بھی میں نے ذکر کیا 2-3 دفعہ تکرار کے ساتھ. سر اللہ کی وہ بات اللہ کر سے رہے ہیں. ڈرتے ہیں. ایک سر کر یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈتے ہیں قدرت کی. جی نور ہیرا آپ بتائیں. سر عقلی دلائل پر غور کر کے توحید تک پہنچنے والے ہیں. ہاں جی بالکل، بارک اللہ فیک، یہ درست جواب ہے. تو یہ جو یعلمون ہے، یتقون ہے، اور یہاں پر جن کو الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا جا رہا ہے، ان لوگوں کا وصف یہ ہے کہ یہ جب کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ نشانیاں، یہ علامات ان کو براہ راست ان کے خالق تک پہنچا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک معروف کہاوت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صحرا میں جا رہا تھا اور بالکل بدوی دیہاتی تھا عرب. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ بڑا زبردست ہے. اس نے کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر، کہ جو بعرہ کہتے ہیں، جو اونٹ کی ہوتی ہے نا، اس کی جو مینگنی ہوتی ہے اونٹ کی، اس کو کہتے ہیں بعرہ. تو اس نے کہا کہ اگر کسی جگہ پر یہ اونٹ کی مینگنیاں گری ہوں تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اور اگر کسی جگہ پہ پیروں کے نشانات ہوں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے قافلہ گزرا ہے. تو والسماء ذات الابراج، اور اسی طرح والارض ذات الفجاج، کہ یہ جو بڑے بڑے ستاروں والا آسمان ہے اور یہ بڑے بڑے راستوں والی زمین ہے، الا تدل علی ذات الواحد القہار، کیا یہ ایک ایسی ذات کے اوپر دلالت نہیں کرتے جو کہ واحد ہے اور قہار ہے، اور اس طرح کر کے. تو ایک عام سا دیہاتی جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جب پیروں کے نشانات سے قافلے کی خبر ملتی ہے اور جب اونٹ کی مینگنی سے جو ہے وہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، تو یہ اتنی بڑی کائنات سے اس کے بنانے والے کی خبر کیوں نہیں ملتی؟ تو جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں علم کا معیار اور علم کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ نہیں ہے جو میرے اور آپ کی نظر میں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ جو عام دیہاتی اور بدوی ہے جس کو شاید اپنا نام بھی لکھنا اور پڑھنا نہ آتا ہو، یہ علم والا ہے، اور اسٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جاہل ہے. ٹھیک ہے، اور دنیا کی نظر میں جو معیارات ہیں ان کا معاملہ اور ہے، دنیا کی نظر میں جو معیارات ہیں ان کا معاملہ اور ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو لقوم یعلمون ہے، ایسا بدوی دیہاتی جو کہ صرف پیروں کے نشانات کو دیکھ کے اور اونٹ کی مینگنی کو دیکھ کے یہ استدلال کر لے اور اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، یہ لقوم یعلمون میں شامل ہے یا وہ بندہ جو کہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ہو؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سر وہی بدوی دیہاتی. بالکل، تو یہ لقوم یعلمون سے یہ مراد ہے. عرفان بھائی آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ کے سوال کا جواب مل گیا؟ جی شاید سا سمجھ آیا. چلیں الحمدللہ. اچھا جی، اصل میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سوال جب ہوتا ہے تو تب جواب ذہن میں نہیں آتا تو جواب جو ہے وہ کچھ دیر بعد ذہن میں آتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب کو ذہن میں ڈال دے اور پھر اس سے جو ہے وہ سائل کی تسلی بھی ہو جائے. چلیں الحمدللہ. اچھا یہ دونوں گروہوں کا جو ہے وہ انجام ہاں ایک گروہ کا انجام ذکر کر دیا، دوسرے گروہ کا انجام. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں گے، عملوا الصالحات، یہدیہم ربہم بایمانہم، یہدیہم رہنمائی کرے گا، ربہم ان کا رب، بایمانہم ان کے ایمان کے سبب سے. یہدیہم ذرا توجہ سے سنیں، یہدیہم رہنمائی کرے گا. یہاں پر معنی یہ نہیں کرنا انہیں ہدایت دے گا، توجہ ہے جی. یہدیہم کا معنی یہ نہیں کرنا کہ انہیں ہدایت دے گا،
یہدیہم ان کی رہنمائی کرے گا، ربہم ان کا رب، بِایمانہم ان کے ایمان کی سبب، ان کے ایمان کی وجہ سے، الی الجنتی، یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے، الی الجنتی، ان کی رہنمائی کرے گا جنت کی طرف، ٹھیک ہے، یہدیہم ربہم بِایمانہم الی الجنتی، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو جنت کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا، جنت کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا، تجری من تحتہم الانہار، اور بہیں گے، بہتی ہوں گی ان کے پیروں کے نیچے کی طرف ان کے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، نعمتوں والے باغات میں اللہ تعالیٰ ان کی جنت کی طرف رہنمائی کرے گا، اور ان جنتوں میں جب وہ جائیں گے تو ان نعمتوں والے باغات میں ان کے پیروں کے نیچے کی طرف نچلی سمت میں جو ہے وہ نہریں بہتی ہوں گی۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر دو باتیں ہیں، لیکن پہلی بات یہاں پر ہے تجری من تحتہم الانہار، اس کے اندر میں نے قاعدہ بیان کیا تھا، وہ کون بتائے گا؟ تجری من تحتہم الانہار میں ایک بات میں کرتا ہوں، پہلے کئی مرتبہ گزری ہے، شجر کا ہاں جی بالکل، تحتی من اشجارہم، تحتی من اشجارہم، تجری من تحت اشجارہم الانہار، ان کے جو درخت ہوں گے ان کے نیچے کی درختوں کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہوں گی، لیکن خالی اگر تحتہم الانہار بھی کر لیں تب بھی معنی بنتا ہے، یعنی کہ جس طرح ایک بندہ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور نچلی سمت میں جو ہے نہر بہ رہی ہوتی ہے، اگر آپ نے کبھی پہاڑی علاقوں کے اندر یہ منظر دیکھا ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ اچھا یہ تو ایک بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہدیہم ربہم بایمانہم، یہاں پر جو ہم نے یہدیہم کا معنی کیا ہے، یہاں پر ہم نے ہدایت کا معنی نہیں کیا، بلکہ رہنمائی اس معنی میں کیا ہے کہ کسی جگہ کی رہنمائی کرنا، کسی جگہ کی رہنمائی کرنا۔ تو یہ معنی ہم نے کیوں کیا؟ یہ معنی ہم نے اسی لیے کیا کہ یہاں پر آگے جو ہے وہ جنات کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہدیہم ربہم بایمانہم الی الجنتی، اور آگے جو ہے جنت ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، تو اس قرینے کی وجہ سے ہم نے یہاں پر یہدیہم کا معنی کیا کہ ان کو جنت کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا، ان کو جنت کا راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ ورنہ اس آیت کا ایک اور معنی بھی یہاں سے یہدیہم ربہم بایمانہم کا ایک اور معنی بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کی توفیق دے گا، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کی توفیق دے گا، یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلا معنی جو میں نے کیا وہ زیادہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں معنی درست ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہدیہم ربہم بایمانہم کے دو معنی کیا ہے؟ عرفان بھائی بتائیے، میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہدیہم ربہم بایمانہم کے دو معنی کون بتائے گا جی؟ سر پہلا معنی تو یہ ہے کہ ان کے ایمان کے سبب ان کی جنت کی طرف رہنمائی کی جائے گی جی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے ایمان کے سبب ان کی نیکیوں کی طرف رہنمائی کی جائے ہاں، گی، نیک اور اعمال پہلا کی زیادہ توفیق دی جائے گی، بالکل، بارک اللہ فیکم۔ اچھا اب یہ جب جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا تو دعواہم فیہا، ان کی پکار فیہا فی الجنتی، جنت میں اس گروہ کی، دوسرے گروہ کی کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، تو پاک ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ تو پاک ہے، ان کی یہ پکار ہوگی کا معنی یہ ہے کہ ادھر وہ ہر وقت جو ہے وہ یہ ذکر کیا کریں گے، وتحیتہم، اور ان کا تحیہ سے مراد ہوتی ہیں گریٹنگز، جو ملتے وقت ایک دوسرے کو جن کلمات سے پکارا جاتا ہے، فیہا، تو اس جنت کے اندر ان کا تحیہ کیا ہوگا؟ سلام، سلامتی۔ تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ ان کو سلامتی کی بشارت دیں گے، جب بھی ان کو ملیں گے تو ان کو سلامتی کی بشارت دیں گے کہ اب تمہارے لیے ہمیشہ کی سلامتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے تمہارا جو ہے وہ اب تم ہر قسم کی پریشانی سے آزاد ہو، ایک معنی تو یہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جب اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو ملیں گے تو وہ اسی طرح جو مسلمانوں کا شعار ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسی کے ذریعے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیا کریں گے، دونوں معنی درست ہیں، دونوں معنی بن سکتے ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری بات کیا ہوا کرے گی؟ ان الحمد للہ رب العالمین، وہ یہ کہ تمام الوہیت کی صفات خاص اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں پر اہل جنت کا کلام بھی ختم ہو رہا ہے، تو ہم بھی اپنا کلام یہیں پر آج ختم کرتے ہیں۔
تو آگے جو ہے نا وہ اگلی جو بات ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر شروع کریں گے. ٹھیک ہے, اس مناسبت سے ہم نے آج کی کلاس کو اس آیت پہ ختم کیا.